السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک اہم عنوان جس کا ہم سب کی زندگیوں سے عملی تعلق ہے اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ قناعت کہتے ہیں اس صفت کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں انسان کو رکھا ہے وہ اس حال میں اپنے آپ کو باقی رکھے، یہی اس کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہے۔ آپ بے شک حلال اور جائز طریقوں سے جو کمانا چاہیں کما سکتے ہیں، مگر یہ یقین ہو کہ جو کچھ اللہ نے مقدر کیا ہے وہی ہمیں ملے گا، اور جتنا کچھ مل جائے اسی پر ہم راضی ہیں۔ اس کے لیے آدمی کو جو سکون ملے گا وہ کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ اگر آدمی قناعت پسند ہو، یعنی جتنا اس کو میسر آیا اسی پر اس نے راضی خوشی اپنی زندگی بسر کی، تو ایسے آدمی کو ادھر ادھر غلط طریقوں کو اختیار کرنے یا غلط راستے اپنانے کی قطعاً ضرورت نہیں پیش آئے گی، ورنہ آدمی دنیا کمانے کے لیے ہرس، لالچ، گریڈینس اور اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ہرس اور لالچ یہ کبھی ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے کہا گیا لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کی ہرس اگر ختم ہو سکتی ہے تو وہ صرف قبر کی مٹی کے ذریعے سے۔ جب تک وہ قبر میں نہیں جاتا، یعنی اس کی موت نہیں آتی، اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ ایک لالچی آدمی کبھی مطمئن اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے اسے دنیا کی نعمت مل جائے، چاہے اس کو ہر طرح کی آسائش اور آرائم میسر آ جائے، مگر وہ کبھی پرسکون انداز سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ ہر دم اس کی فکر ہوگی، اس کی خواہش اور کوشش ہوگی حل میں مزید کی، کہ اگر مجھے کچھ چیزیں اور مل جائیں، کچھ چیزیں اور حاصل ہو جائیں۔ اسی لیے کہا گیا، جیسے صحیح حدیث ہے جس میں فرمایا گیا لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، کہ آدمی کو بہت زیادہ ڈھیروں ڈھیر دولت مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دولت مند ہو گیا۔ سب کچھ ملنے کے باوجود اگر اس کے دل و دماغ میں قناعت پسندی نہ آئے تو اسے مزید اور مزید کی تلاش ہوگی۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش وہ کرے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی جس کا نفس قناعت پسند ہو جائے تو اسے سکون، راحت، اطمینان نصیب ہوگا، چاہے وہ دیکھنے والوں کے لیے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پریکٹیکل عملی طریقہ بتایا کہ کیسے آدمی پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، قناعت کیسے اس کی طبیعت میں آ سکتی ہے، ہرس اور لالچ سے وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو ہم اپنے سامنے رکھیں تاکہ زندگی کا نظام بیلنس کے ساتھ قائم رہ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ دنیا اور دین کے مسائل میں کچھ اس طرح کی طبیعت بنا لیجئے کہ دنیا کی چیزوں میں اپنے سے کمتر کی طرف نظر کیجئے، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھا کیجئے۔ مثلا اگر آپ کے پاس ایک رہنے کے لیے گھر ہے اور سواری آپ کی اپنی ہے تو آپ شکر کیجئے کہ اسی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہے، اور جن کے پاس اپنی کوئی ذاتی گاڑی سواری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ایسے بہت سارے لوگوں سے آپ کو بہتر بنایا کہ آپ کے پاس اپنا گھر تو ہے، آپ کے پاس اپنی گاڑی تو ہے۔ اس طرح آدمی سکون سے زندگی گزارے گا۔ اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھا کرو کہ آپ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، میرا وہ بھائی پانچوں وقت جا کر مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، میں کبھی کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، میرا وہ بھائی روزانہ توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ کبھی کوئی خیر کا، اچھائی کا، بھلائی کا کام کر دیتے ہیں، آپ کا بھائی ہر دن کوشش کرتا ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس طرح اگر سوچنے کا انداز ہو تو آپ کے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا، کیونکہ وہ بھی میری طرح انسان ہے۔
اگر وہ 5 وقت جا کر مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے تو میرے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ میں کیوں نہیں 5 وقت جا کر مسجد میں نماز ادا کرتا؟ میں کیوں کبھی کبھار نماز پڑھ رہا ہوں؟ اور اگر وہ قرآن کریم کی روزانہ ترتیب کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے تو میرے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ میں کیوں نہیں قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتا؟ اگر وہ کسی کے لیے خیر کا کام کر رہا ہے، بھلائی کا کام کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے دوسروں کے ساتھ، ہمدردی کا معاملہ کر رہا ہے، تو میرے لیے کیا پرابلم ہے؟ میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اس طرح آدمی کے اندر دین کے کاموں میں بڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ مگر ہمارا انداز اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے، اپوزٹ ہو گیا، کہ ہم دنیا کمانے کے لیے اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں اور دین کے مسئلے میں اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے اس کے الٹا کرتے ہیں ہم لوگ۔ دین میں اپنے سے اوپر کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی جس کے پاس ایک گھر ہے وہ یہ کرے گا کہ میرے پاس کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر ہے، فلاں صاحب کے پاس 2 بنگلے ہیں، میں ان کے مقابلے میں پیچھے ہوں۔ میرے پاس کیا ہے؟ ایک عام سی گاڑی ہے، فلاں صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے مقابلے میں میرے پاس تو بہت چھوٹی سی کار ہے۔ اور اسی طرح سے میرے پاس دولت کتنی ہے؟ بینک بیلنس میرا بہت ہی لیمیٹڈ اور محدود ہے، اس کے مقابلے میں فلاں صاحب کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہے۔ یعنی دنیا کے مسئلے میں ہم اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دین کے معاملے میں الٹا، کہ میں تو کبھی کبھار نماز پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب تو کبھی نہیں پڑھتے، میں تو ان سے بہتر ہوں، میں تو کبھی کبھار قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہوں، فلاں صاحب تو کبھی قرآن مجید کو ٹچ تک نہیں کرتے، میں تو کم سے کم رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں، اور فلاں صاحب وہ تو رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے۔ تو اس سے بیلنس ہمیشہ خراب رہے گا، آدمی دین کے مسئلے میں ترقی نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا، جذبہ نہیں پیدا ہوگا، شوق نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ آپ اپنی کمزوری اور غفلت کو دور کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ جو کمزور لوگ ہیں، غافل ہیں، بے توجہ ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، میں کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں، اس لیے مجھے ترقی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کبھی کبھار تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، جبکہ وہ بالکل قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، تو مجھے روزانہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کبھی شوق آگے بڑھنے کا پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے مسئلے میں ہمیں ہدایت یہ دی گئی کہ آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، سکون کی زندگی گزارو گے۔ مگر ہم کیا ہے؟ ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں دنیا کے مسئلے میں، کہ ایک گھر میرا ہے، اس کے 2 گھر ہیں، ایک کار میری ہے، اس کی 2 کاریں ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس تو اس سے زیادہ دولت ہے۔ اب یہ کمپٹیشن شروع ہو گیا، اور اس کمپٹیشن کے لیے ہم حلال، حرام، جائز، ناجائز، غلط، صحیح، اس کی کوئی تمیز اور پرواہ کیے بغیر کسی طرح اس کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، حرص اور طمع، لالچ میں مبتلا ہوں گے۔ پھر یہ کیا ہے؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک گھر آ گیا، اب دوسرے کی تلاش، دوسرا جب آ گیا تو کہیں گے فلاں صاحب کے پاس 3 گھر ہیں، میرے پاس تو 2 ہی ہیں، اب آپ تیسرے کی تلاش میں لگ گئے۔ اگر آپ کے پاس عام علاقے میں گھر ہے تو آپ نے سوچا کہ فلاں صاحب کا گھر بڑے پوش علاقے میں ہے، تو میں عام علاقے میں کیوں رہوں؟ اب آپ ایک اور گھر بڑے مہنگے علاقے میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک کار ہے، آپ نے دیکھا فلاں کے پاس 2 ہیں، تو اب 2 کی تلاش میں آپ نکل پڑے۔ اب اس کے لیے ہر ایک کے سورسز، ہر ایک کے وسائل آمدنی کے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، اب اس کے لیے آپ کو ناجائز اور غلط راستوں پہ چلنا پڑے گا، کبھی سود پر لے رہے ہیں، کبھی کسی پر لے رہے ہیں، کبھی قرض پر لے رہے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ چکر کرتے ہیں، اور اسی کے لیے ایک وبا جو عام طور پر چل پڑی ہے، جس کو یورپین اصطلاح میں ایزی منی کہتے ہیں۔ اور ایزی منی کیا ہے؟ محنت کر کے بڑی مشقت کے ساتھ مہینہ بھر کماؤ، کتنی تنخواہ ملے گی؟ اس کے بجائے ڈرگز کے اندر لگ جاؤ، اسمگلنگ کر لو، غلط طریقے اختیار کرو، جھوٹ، مکر و فریب، فراڈ، تو اس کے ذریعے سے راتیں رات آپ ملینر بن جائیں گے۔ حالانکہ اس طرح دھوکہ بازی کرنے والے ہمیشہ ملینر نہیں بنتے، یہ غلط فہمی ہے، لوگوں کو خواہ مخواہ یہ وہم ہو گیا ہے
کہ شاید اس طرح کرنے سے ہر آدمی ملینر بن جائے گا۔ ذرا جا کر جیل خانوں میں دیکھیں، وہ لوگ جو ایزی منی کے چکر میں ڈرگز کے کاروبار میں مبتلا ہوئے، ان کا گھر برباد ہوا، خاندان متاثر ہوا، بچے، بیوی، ساری زندگی ان کی درہم برہم ہو گئی۔ کیا فائدہ اس دولت کا جس کے لیے آپ کا سکون ختم ہو جائے؟ کیا فائدہ اس دولت کا جس کی وجہ سے بیوی بچوں کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے؟ کیا فائدہ اس دولت کا جو آپ دنیا میں کسی کے سامنے باعزت طریقے سے بیٹھ تک نہیں سکتے؟ آپ کا نام لوگ عزت اور احترام کے ساتھ لینا تک گوارا نہیں کرتے۔ اگر اس کے بجائے آدمی کی طبیعت میں قناعت پسندی ہو جاتی تو وہ کبھی اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ اسی لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جتنی چادر ہے آپ پاؤں اتنا ہی پھیلائیے، سکون سے رہیں گے، آرام سے زندگی گزاریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں حرام اور ناجائز طریقوں سے سود پر، قرض پر بہت سارا فرنیچر جمع کر لیں، اور وہ فرنیچر آپ کو سکون نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے نہیں پہنچائے گا کہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد آپ کے پاس جب بل آئیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ وہ بل کہاں سے ادا کریں۔ قرض پر قرض، انٹرسٹ پر انٹرسٹ، اور مصیبت پر مصیبت ڈبل ہوتی چلی جائے گی، اور اس کی ادائیگی جب نہیں ہو سکتی تو آدمی ذہنی تناؤ اور ٹینشن کا شکار ہوگا۔ اسی کی وجہ سے ڈپریشن اور نہ جانے اسٹریس وغیرہ کون کون سی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، عام طور پہ ان کے کچھ خاص پیٹنٹ سوالات ہیں۔ ایسے بیماروں سے وہ جو پوچھتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کہیں آپ کا کوئی مالی مسئلہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ مالی مسائل کی وجہ سے آدمی ذہنی اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے قناعت پسندی کے حوالے سے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے تاکہ اسے نقصان نہ ہو۔ آپ کی اپنی جتنی حیثیت ہے اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی کو وسعت دیں تاکہ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اور جو لوگ اس سے پہلے تباہ اور برباد ہوئے، جو قومیں ان میں بگاڑ پیدا ہوا، ایک سبب اس کا یہی عدم قناعت، حرص، لالچ، طمع کے اندر مبتلا ہوئے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں ان کے اندر پیدا ہو گئیں۔ سورہ مریم میں جہاں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ان کی قومیں جو تباہ اور برباد ہوئیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پڑھیے اس کو، کیا قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ سابقہ قوموں کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد کہا گیا کہ ان کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے کیا برائیاں کی کہ ان کی جو برائیاں ہیں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یہاں پر دو بڑی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک نمازوں سے غافل، بے پرواہ، یعنی دین کے مسئلے میں نیچے دیکھنے لگے، آہستہ آہستہ اس کی نمازیں چھوٹتی چلی گئیں۔ جب نماز سے آدمی کا تعلق کمزور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مومن کی جو بڑی علامت ہے عملی زندگی میں وہ نماز ہے، کہ ایک مومن نماز میں غفلت نہیں کر سکتا، نماز کے لیے پوری توجہ دے گا اور پوری توجہ کے ساتھ حاضر ہو کر حضور قلبی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ قومیں جو بگاڑ ان میں پیدا ہوا اس کا ایک سبب بتایا گیا، نمازوں میں غفلت اور سستی پیدا ہوئی۔ دوسرا سبب، خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، ہوا و ہوس کا شکار ہو گئے۔ اس لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ یہ دیکھے شریعت کی بالادستی، جی میں آتا ہے کہ یہ کام کروں بحیثیت مسلمان، کیا میں کر سکتا ہوں جو کچھ میرے دل میں آئے؟ نہیں، مجھے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ اگر شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے تو آپ کیجئے، اور اگر شریعت اجازت نہیں دیتی، میری خواہش ہونے کے باوجود مجھے کرنے کی اجازت نہیں، میری خواہش ہونے کے باوجود میں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں گا۔ بیوی بچوں کا تقاضا، فیملی لائف کا تقاضا، ہو سکتا ہے وہ ڈیمانڈ کرے کہ یہ کام کرو، مگر اس کو بیلنس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیمانڈ ہو، کوئی بھی خواہش ہو، کسی چیز کا کوئی مطالبہ ہو، تو ہمیشہ یہ دیکھا کیجئے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔
تو اس سے آدمی کے اندر وہ اچھی طبیعت پیدا ہوگی۔ اسی لیے سورہ قصص میں جو مختلف واقعات بیان کیے گئے اس میں ایک واقعہ قارون کا بھی ہے۔ بہت دولت مند، بڑا ریچسٹ آدمی تھا اس زمانے کے لحاظ سے، بڑی دولت اور کر و فر اس کا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اپنی دولت کے وقتاً فوقتاً مظاہرے کیا کرتا تھا دولت کو دکھانے کے لیے، جیسے آج بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ اپنی دولت کے مختلف انداز سے مظاہرے کیا کرتے ہیں کہ بھلا بیٹی کی تعلیم پر 2 پاؤنڈ خرچ نہیں ہوں گے، $2 خرچ نہیں ہوں گے، مگر اس کی شادی کے موقع پر 2 کروڑ خرچ کر دیں گے، دکھانے کے لیے کس کو؟ لوگوں کو، برادری والوں کو، خاندان کے لوگوں کو، دوست احباب کو، تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو۔ حالانکہ واہ واہ نہیں، یہ ہائے ہائے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ جو آدمی اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت پر $2 خرچ نہ کر سکا، اگر اس کی شادی پر آپ دکھاوے کے لیے، رسم و رواج کو مینٹین کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ قارون بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا، اپنی دولت کے مختلف انداز سے مظاہرے کیا کرتا تھا۔ سورہ قصص میں اس کا ایک پہلو سے ایک پوائنٹ بتایا گیا کہ ایک موقع پر وہ اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر نکلا۔ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والوں میں، کچھ لوگوں نے دیکھا تو وہ اشش کرنے لگے، کیا دولت مند آدمی ہے، کیا کچھ اس کو دولت ملی ہوئی ہے۔ تو جب وہ نکلا، جیسے قرآن میں ذکر کیا گیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ بڑے زیب و زینت کے ساتھ اپنا جو انداز تھا اس کے ساتھ وہ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ واہ واہ، کیا دولت مند آدمی ہے قارون، کتنی اس کے پاس دولت ہے، بڑے نصیبے کا آدمی ہے وہ، کیا کیا ہے اس کے پاس۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آدمی کے پاس دولت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے تو وہ دولت تکبر کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کی تباہی اور بربادی کا سامان بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوا، اس نے اچھائی اور نیکی کے کاموں کا انکار کیا، خیر خواہی کی باتوں کا انکار کیا کہ یہ دولت میں نے اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے، میری اپنی ذہانت اور اسکل کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کیا دیا مجھے؟ یہ تو میں نے اپنی طاقت سے حاصل کی ہے، اپنے ہنر سے میں نے دولت پائی ہے، یہ انداز ہوا اس کا۔ پھر اس کے بعد ایک موقع پر اللہ کا عذاب ایسے آیا کہ زمین پھٹی، قارون اپنی دولت سمیت اس زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، تاکہ رہتی دنیا تک عبرت کی نگاہوں سے دیکھا جا سکے کہ جس نے دولت کو لے کر اللہ کو فراموش کیا، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کی کوشش کی، ناشکری کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دولت کے ساتھ اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ کل جو لوگ دیکھ کر اش اش کر رہے تھے اس کی دولت کو، آج وہ افسوس کر رہے تھے کہ کتنا بدنصیب انسان ہے یہ، کہ آج کوئی اس کے پاس ایسی طاقت نہیں اللہ کے عذاب سے اس کو بچا لے۔ اور بھلا کس کے پاس طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی کو بچا سکے؟ کیا ہے انسان کے پاس اتنی طاقت جو اللہ کے عذاب کو واپس کر سکے؟ عبرت بن گیا قارون اور اس کی دولت رہتی دنیا تک، کہ دولت آتی ہے اللہ کی طرف سے، آدمی اپنے ذہن اور اپنی اسکل سے، اپنی مہارت سے کوشش تو کر سکتا ہے، مگر ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کیا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بعض بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس بہت گزارے کا بجٹ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا نام اور ایڈریس تک نہیں لکھ سکتے، مگر اس کے باوجود وہ کروڑ پتی بنے ہوئے، ملینر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں دنیا میں چلتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دولت کا تعلق علم اور ذہانت سے نہیں، اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے، جتنا چاہے دے دے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں، وہی جانتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے۔ اس لیے کسی کی دولت یا کسی کی غربت، اس کو دیکھ کر نہ بہت زیادہ خوشی نہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آدمی کوشش کر سکتا ہے لیکن جائز حدود میں رہتے ہوئے، اور پھر اگر کسی کو کچھ دولت مل جائے، قناعت کی طبیعت اس کے اندر ہو، تو پھر اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بیلنس کی زندگی گزارے گا، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگا، وہ دونوں صورتوں میں کم ہو یا زیادہ ہو کنٹرول کے اندر رہے گا، بیلنس کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا۔ اور مومن کا تو انداز یہ ہوتا ہے
کہ جب معمولی بھی کوئی نعمت اس کے سامنے آئے تو وہ منعم حقیقی اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنتا ہے، وہ اس کو پہچانتا ہے۔ ورنہ جیسے سورہ تکاثر میں آخری میں جو بات بتائی گئی، الہاکم التکاثر، گھر میں بیٹھ کر اس کو اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، ذرا اس کی تعلیمات پر غور کیجیے۔ اس کے آخری میں جو بات بتائی گئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، ہم نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، تم نے اس کا کیسے استعمال کیا؟ نعمت دولت کی شکل میں، نعمت صحت اور جسمانی ہیلتھ کی شکل میں، نعمت عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، بیوی بچوں کی شکل میں، بہت بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں، قرآن کریم نے جیسے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم اگر گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ آدمی شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ یہی وہ آیت تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور محدثین، تابعین، تبع تابعین وغیرہ کس طرح بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے، ان کے سوچنے کا انداز دیکھیے ذرا، کہ کبھی شہد، ہنی اور وہ پانی میں رکھ کر ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر وہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نعمتیں ساری دنیا میں مل گئیں، آخرت میں ہمیں محروم تو نہیں ہونا پڑے گا؟ حالانکہ معمولی سا شہد اور اس میں پانی ڈال کر پینا آج کل کے حساب سے تو بہت سمپل چیز ہے، مگر صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، اتنے معمولی مشروب کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیائی میں سب کچھ نعمتیں مل جائیں اور آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہ ملے۔ کبھی کبھی معمولی سی کھانے کی چیز آتی تو بھی وہ اسی آیت کو سامنے رکھا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہمیں دی جا رہی ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے عوض میں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں؟ ورنہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام کتنا اعلیٰ اور آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، مگر اس کے باوجود کس سادگی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری اندر قناعت پسندی ہونی چاہیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آدمی اس پر راضی رہے، آدمی اس پر خوش رہے، اطمینان سے اور پرسکون وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ حرص، طمع اور لالچ دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كنز